اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور وہ دو فرشتے نہیں سکھاتے، من احدٍ، کسی کو بھی، من زائدہ نہیں ہے، یعنی وما يعلمان احدًا تھا اصل میں، من زائدہ تاکید کے لیے لے گئے ہیں۔ ہما یعلمانی، اور وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت کسی بھی شخص کو جادو نہیں سکھاتے، یہاں تک کہ وہ دونوں اس سے کہتے، لہو نصحن، خیر خواہی کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہتے، انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہے، بلیۃ من اللہ للناس، اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے آزمائش بن کر ہم آئے ہیں، لیمتحنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے، بتعلیمی، جادو کا علم سکھانے کے ذریعے سے، فمن تعلمہ، بس جو کوئی جادو سیکھے گا، کفر، وہ کافر ہو جائے گا، ومن ترکہ، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، فہو مؤمن، تو وہ ایمان والا ہے۔ فلا تکفر، بس تم کفر مت کرو، بتعلمہ، جادو سیکھ کر، فإن ابا الا التعلم علمہ، اگر کوئی شخص انکار کرتا مگر یہ کہ وہ سیکھے، اگر کوئی سیکھنا ہی چاہتا تو وہ دونوں اس کو سکھا دیتے۔ فیتعلمون، بس وہ لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے، یفرقون بہ، جس کے ذریعے وہ تفریق، جدائی ڈال دیتے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، بأن یبغض کلا الی الآخر، کہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی طرف مبغوض بنا دیتے، یعنی جادو کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ تفریق، شوہر بیوی میں جھگڑا پیدا کرنا، یہ چیزیں جادو وغیرہ میں، جادو کے ذریعے وہ لوگ کر دیتے۔ وما ہم ای السحرۃ، اور وہ جادوگر جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، یعنی جادوگر اگر جادو کرے لیکن اللہ اگر اس کے جادو کے ذریعے نقصان نہ پہنچانا چاہے تو جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جادوگر کا جو عمل ہے اس کے ساتھ اگر اللہ کا ارادہ شامل ہو گیا تو اس جادو میں اثر پیدا ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو باذن اللہ کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ تو بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جادو میں اثر ہے لیکن بذات خود نہیں، بالکل جادو کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، اور جادو کو ہی حقیقی مؤثر سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ جادو ایک سبب ہے لیکن حقیقت میں اثر کب ہوگا؟ اس وقت جب اللہ چاہے، جب اللہ کا ارادہ ہو۔ کبھی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی شامل ہو جاتا، جادوگر جادو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھی شامل ہوتا کہ اس کا اثر فلاں بندے کو ہوگا، اگر اللہ یہ چاہے گا تو اس کا اثر ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا اس کے اثر کو تو اثر نہیں ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، فی الآخرت میں، آخرت میں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ چیزیں ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، وَهُوَ السِّحْرُ، اور وہ جادوگری کا عمل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، قسم ہے یقیناً یہ لوگ جان لیے، ای الیہود، یعنی یہودی، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو کوئی اس کو اختیار کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، جنت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لَمَنِ اشْتَرَاهُ میں لام، یہ لام ابتدا ہے، معلقہ، یہ روکنے والا ہے ما قبل کو عمل کرنے سے، یعنی لام سے پہلے جو عامل ہے وہ عمل نہیں کرتا، لام کے بعد والے حرف پر، یعنی من پر عمل نہیں کرا، اور من موصولہ ہے۔ اور یقیناً یہودی جان لیے کہ جو کوئی اس کو اختیار کرے گا، اختارہ، جو کوئی اس کو اختیار کرے گا، استبدلہ بکتاب اللہ، یا اللہ کی کتاب کے بدلے میں جادو کو لے لے گا، اختیار کر لے گا، تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ خلاق، نصیب، فی الجنت، جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَيْئًا شَرَوْا بَاعُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی بیچنے والے لوگ اپنے نفس کے حصے کو جو بیچ دیا آخرت میں، ان تعلموا، کہ وہ اس کو سیکھ لیے،
حیث اوجب لہم النار، کہ سیکھنا ان کے لیے آگ کو واجب کر دیا، جہنم کی آگ کو۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، حقیقت ما یسرون الیہ من العذاب ما تعلموا، اگر یہ جان لیتے اس چیز کی حقیقت کو جس کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں، یعنی عذاب، تو وہ اس کو نہیں سیکھتے۔ ولو انہم ای الیہود، اور اگر یہودی ایمان لا لیتے، بن نبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، قرآن اور قرآن پر، واتقوا، اور بچتے عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، بترک معاصی، اس کے نافرمانیوں کو چھوڑ کر، کالسحر، جیسا کہ جادو ہے، اور لو کا جواب محذوف ہے، ای لأصیبوا، یعنی ضرور ان کو ثواب دیا جاتا، یعنی حذف کر دیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا۔ دل علیہ، اس پر دلالت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، لمثوبۃ، اگر یہ لوگ جانتے، ایمان لا لیتے اور اللہ کے عذاب سے بچتے تو ان کو ضرور ثواب ملتا اللہ کے پاس سے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ مثوبۃ ثواب، وہو مبتدا، لمثوبۃ مبتدا ہے اور لام اس میں قسم کا ہے، من عند اللہ خیر، اللہ کی جانب سے ان کو جو ثواب ملنے والا ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ خبر ہے، خبر ہو، مما شروا بہ انفسہم، یہ بہتر ہوتی اس چیز سے، یہ ثواب ان کے لیے بہتر ہوتا اس چیز سے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بھیج دیا۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیتے، انہ خیر، کہ یہ کام ان کے لیے بہتر ہے، لما آثروہ علیہ، تو وہ لوگ اس کو، جادو کو ترجیح نہیں دیتے اس پر، یعنی ایمان پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ایمان لاتے، جادو کو چھوڑ دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم مت کہو، راعینا، راعینا مت کہو، للنبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے راعینا مت کہو، امر، یہ امر کا صیغہ ہے، من المراعات، مراعات سے، راع یراعی مراعاتن کے معنی ہے لحاظ رکھنا، یعنی آپ ہمارا لحاظ رکھیے، خیال رکھیے۔ وکانوا یقولون، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے، لہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ذالک، یہ بات، وہی بلغت الیہود، اور یہ یہودیوں کی زبان میں، سبن، یہ گالی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، من الرعونہ، رعونت سے ہی، رعونت کے معنی آتے ہیں بے وقوفی کے سے، وہی الحمق، تو یہودی اپنی زبان میں یہ اس کو استعمال کرتے تھے لوگ، فسروا بذلک، تو یہودی اس سے خوش ہو گئے، وخاطبوا بہا، عربی زبان میں اس کے معنی ہے لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، اور یہودی بھی اس کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع فرمایا، ایمان والوں کو روک دیا گیا اس سے۔ اس کے دو معنی آ رہے ہیں، ایک تو ہے لحاظ رکھنا عربی زبان، دوسرے معنی ہے بے وقوفی کے، تو یہودی بھی یہ استعمال کر رہے تھے، صحابہ بھی استعمال کر رہے تھے، صحابہ خیال رکھنے کے معنی میں استعمال کر رہے تھے، یہودی بے وقوفی کے معنی میں استعمال کر رہے تھے، تو ذو معنی لفظ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منع کر دیا، ایسا لفظ جس میں خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے، شان بھی ہے اور نقص بھی ہے، تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے، تعظیم بھی ہے، توہین بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور غلط بے ادبی کے معنی بھی، ادب کے معنی بھی ہے، بے ادبی کے معنی بھی، تو ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی اگر ہے۔ وقولوا، اور تم کہو، بدلہ، اس کے بدلے میں، انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے، انظر الینا، آپ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، واسمعوا، اور تم غور سے سنو، ما تؤمرون بہ، وہ چیز جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، سماع قبول، قبول کرنے کا سننا، یعنی حضور کی محفل میں جب صحابہ جاتے، کسی کو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ لوگ راعینا بولتے تھے، یعنی آپ دوبارہ یہ لفظ ارشاد فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے روک دیا، منع کر دیا، اور فرما رہا ہے کہ اس کے بجائے انظرنا کہو، واسمعوا، اور فرما رہا ہے کہ یہ نوبت ہی آنے مت دو کہ دوبارہ نبی تمہیں بیان کریں، تم غور سے سنو بھائی۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، مؤلم، تکلیف دینے والا، هو النار، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لفظ راعینا کا جو لوگ استعمال کریں گے وہ کافر ہو گئے، یہ لفظ استعمال کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، جو کافر ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو کفر کی چیز کیا بیان کی گئی اوپر، یعنی ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں ادب کے معنی بھی ہے اور بے ادبی کا بھی پہلو ہے، تو اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ الفاظ جس میں سراسر بے ادبی ہے اس سے تو یقیناً کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لفظ جس میں ادب کا پہلو بھی ہے اور بے ادبی کا بھی پہلو ہے، ویسا استعمال کرنے سے جب کافر ہو رہا ہے جس میں تعویل کی گنجائش ہے
ویسا لفظی نبی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دردناک عذاب۔ اور یہ جو موجودہ جو قرآن ہے تدوین کی ترتیب کے اعتبار سے، تو اس میں پہلا حکم ایمان والوں کا یہی ہے، ادب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا والی پہلی آیت ہے، تو پہلا حکم ادب کا دیا جا رہا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین من العرب عطف علی اہل الکتاب ومن للبیان ان ينزل علیکم من خیر من زائدۃ خیر وحی من ربکم حسدا لکم واللہ یختص برحمتہ نبوتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہے وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کفر کیے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرکین میں سے کوئی چاہتے ہیں، من العرب عرب میں سے، یہ عطف ہے اہل کتاب پر ہے۔ کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزلا کہ تم پر نازل کیا جائے، من بیانیہ ہے، من خیرن من زائدہ ہے، من زائدہ یعنی ان ینزل خیرن کہ تم پر نازل کیا جائے، کہ تم پر نازل کی جائے وحی من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، حسدا لکم تم پر حسد کرنے کی وجہ سے۔ یعنی یہودی یہ نہیں چاہتے کہ اے اہل عرب، اے بنی ہاشم تم پر قرآن کا نزول ہو، واللہ یختص برحمتہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرتا ہے، اپنی نبوت کے ساتھ، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا ان محمدا یأمر اصحابہ اليوم بامر وینہی عنہ غدا نزل، آنے والا کلام نازل ہوا اس وقت جب کفار نے طعنہ دیا نسخ کے بارے میں، یعنی احکام جو منسوخ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں، آج ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور کل اسی سے روک دیتے ہیں، نزل تو یہ کلام نازل ہوا۔ ما ننسخ من آیت، ما شرطیت ننسخ من آیت ای نزل حکمہا اما مع لفظہا اولا وفی قراءت بضم النون من انسخ ای نأمرک او جبرائیل بنسخها او ننسیها نؤخرها فلا نزل حکمها ونرفع تلاوتها او نؤخرها في اللوح المحفوظ وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننسكها ونمحها من قلبك وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير ما ننسخ من آیت، جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ حکم ختم کر دینا۔ منسوخ کئی قسم کا ہے، آیت بھی منسوخ ہوں گی، حکم بھی منسوخ ہوں گا۔ کبھی خالی حکم منسوخ ہوتا، آیت ویسی رہتی، آیت تو تلاوت کی جاتی ہے، تو منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوہ ہے۔ جب ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، ما شرطیہ ہیں، ای نزل حکمہ یعنی اس کے حکم کو ہم اٹھا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا تو اس کے لفظ کے ساتھ اٹھاتے ہیں یا نہیں، الفاظ رہ جاتے ہیں، حکم اٹھایا تھا کبھی اللہ تعالیٰ، او لا یا نہیں۔ وفی قراءت اور ایک قراءت میں نون کے ضمے کے ساتھ پڑھا گیا، ننسخ انسخ ینسخ سے ہی اس کے معنی بھی منسوخ کرنا، یعنی ہم منسوخ کرواتے ہیں، کینسل کرا دیتے ہیں۔ ای نأمرک یعنی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں یا جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، بنسخھا اس آیت کو منسوخ کرنے کا، او ننسیھا یا ہم اس کو ملتوی کر دیتے ہیں، یعنی اس کے حکم کو ہم ختم نہیں کرتے، اس کی تلاوت کو ہم اٹھا لیتے، حکم باقی رہتا ہے، تلاوت اٹھا لی جاتی ہے۔ او نؤخرھا یا ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں لوح محفوظ سے، لوح محفوظ سے نازل ہی نہیں کرتے۔ اور ایک قرات میں بلا حمزن بغیر حمزہ کے پڑھا گیا، انسا ینسی ایک ہے، نسا ینسا مؤخر کرنا، اور ایک ہے نسا نسیہ ینسا سے ننسی انسا ینسی کا مطلب بھلا دینا، وہ آیت ہم بھلا دیتے ہیں اب،
یعنی آپ کے دل سے ہم اس آیت کو مٹا دیتے ہیں، ای نمحوہا یعنی اس آیت کو ہم مٹا دیتے ہیں، من قلبی کا آپ کے قلب آتا ہے۔ وہ جواب الشرط، اور شرط کا جواب یہ ہے جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم اس کو ملتوی کر دیتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو اس سے بہتر آیت ہم لاتے ہیں، یعنی ایسی آیت جو زیادہ فائدہ مند ہے، للعباد بندوں کے لیے، فی السہولت آسانی میں، وکثرت کثرت الاجر یا زیادہ ثواب۔ یعنی منسوخ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکم ہے زیادہ سخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان حکم دیتا، یا موجودہ جو حکم ہے اس میں ثواب کم ہے، دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ او مثلیہ یا اس جیسی آیت ہم لاتے ہیں، یعنی اس جیسی ہوتی ہے، پھر تکلیف میں والثوابی اور ثواب۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ومنہ النسخ اور اسی میں سے منسوخ کرنا اور تبدیل کرنا، اور استفہام یہ تقریر کے لیے یعنی ثابت کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، یفعل فیہما ما یشاء وہ ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں جو چاہے کرتا ہے، وما لکم من دون اللہ اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا، ای غیرہ یعنی اللہ کے سوا، من زائدہ یہاں پہ ولی اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، یحفظکم جو تمہاری حفاظت کرے جو تم کو بچائے، ولا نصیر تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے جو اس کے عذاب کو روکے تم سے، ان اتاکم اگر وہ عذاب تمہارے پاس آ جائے، ونزل اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما سألہ اہل مکہ جب مکے والوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ سے پوچھا، سوال کیا، یوسعھا کہ آپ مکے کی وادی ان کے لیے کشادہ کر دیں، وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا صفا جو پہاڑ ہے صفا کے علاقے کو آپ سونے کا بنا دیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، ام تریدون بل اتریدون کیا تم بلکہ تم ارادہ کرتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، یعنی سألہ قومہ ان کے قوم نے ان سے پوچھا، من قبل اس سے پہلے، من قولہم یہودی کیا پوچھے تھے، ارین اللہ جہرتن کیا آپ اللہ کا دیدار ہمیں کرا دیجئے، جہرتن علانیہ وغیر ذلک اور اس کے علاوہ، ومن یتبدل الکفر جو کوئی کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا، بترک النظر فی الآیات البینات یعنی روشن واضح نشانیوں میں غور و فکر کرنے کو چھوڑ دے گا، واقتراح غیرہا اور روشن نشانیوں کے ہوتے ہوئے دوسری نشانیاں جو طلب کرے گا، گویا کہ وہ کافر ہو گیا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، اخطاء طریق الحق حق کے راستے سے ہٹ گیا، والسواء فی الاصل الوسط سوا کے اصل معنی آتے ہیں، اصل میں اس کے معنی آتے ہیں درمیانی راستہ، ود کثیر من اہل الکتاب یہودیوں میں سے بہت سارے اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں نے چاہا، یہ لو مصدریہ ہے بھائی، لو یردونکم کہ وہ تم کو لوٹا دیں گے، من بعد ایمانکم کفارا تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنانا چاہیں گے وہ لوگ، حسدن حسد کی وجہ سے، یہ مفعول لہو ہے، کائنا من عند انفسہم یہ حسد جو پیدا ہوا ہے ان کی طرف سے ان کے نفسوں سے، ای حملتہم علیہ انفسہم یعنی اس برے کام پر ان کو ابھارا ان کے نفسوں نے، ان کے برے نفسوں نے، من بعد ما تبین لہم الحق حق کے ان کے اوپر ظاہر ہونے کے بعد، حق کے ظاہر ہونے کے بعد ان کے لیے، یعنی تورات میں ان پر حق کیا ہے ظاہر ہو گیا، اس کے باوجود وہ لوگ یہودی یہ تمنا کرتے ہیں کہ مسلمان کافر بن جائیں، فی شأن النبی نبی پاک علیہ الصلوۃ کی شان کے بارے میں، فعفو اے مسلمانوں تم ان کو معاف کر دو، اے اترکوہم یعنی ان کو چھوڑ دو، وصفحوا اور درگزر کر دو، اعرضوا اعراض کر لو ان سے، فلا تجازوہم ان کو بدلہ مت دو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لائے اپنا حکم لائے، فیہم ان کے بارے میں، من القتال جنگ کا یعنی جنگ سے پہلے کی آیت ہے، یعنی جنگ کا حکم آنے تک تم ان کو معاف کرتے رہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ
طاعة كصلاة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به وما تقدموا جو کچھ تم پیش کرو گے لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے من خیر بھلائی طاعت یعنی نیکی كصلاة جیسا کہ نماز ہے یعنی نفل نماز وغیرہ وصدقۃ اور صدقہ ہے تجدوہ تم اس کو پاؤ گے یعنی اس کے ثواب کو پاؤ گے عند اللہ اللہ کے پاس بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے فیجازیکم بہ بس وہ تم کو بدلہ دے گا بہ اس کا وقالوا اور ان لوگوں نے کہا لن يدخل الجنت جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے الا مگر وہی لوگ جو یہودی ہوں گے ہود یہ حائد کی جمع ہے او نصارى یا وہی لوگ داخل ہوں گے جو نصارہ ہوں گے قال ذلك یہود المدینہ ونصارى نجران یہ بات یہودیوں مدینے کے یہودی اور نجران کے عیسائیوں نے کہا یہ بات کہی انہوں نے لما تناظروا جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مناظرہ کی ای قال الیہود یعنی یہودیوں نے کہا لن يدخلها الا اليہود جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر صرف یہودی وقال النصارى اور نصارہ نے کہا لن يدخلها الا النصارى کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر صرف نصارہ تو یہ آیت مبارکہ نازل تلکا وہ ای المقولۃ یہ جو بات ہے امانیہم ان کی خواہشات ہیں شہواتہم الباطلہ ان کی باطل خواہشات ہیں قل لہم آپ ان سے فرما دیجئے ہاتوا برہانکم تم اپنی دلیل پیش کرو حجتکم علی ذالک اپنی دلیل پیش کرو علی ذالک اس پر یعنی صرف یہودی ہی جائیں گے صرف عیسائی ہی جائیں گے یہ کہاں لکھا ہوا نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں کہیں اگر ہے تو بتاؤ پروف پیش کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس کے بارے میں بلا کیوں نہیں یدخل الجنت غیرہم یہودیوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے من اسلم وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اسلم جو اپنے چہرے کو جھکا لیا اللہ کے آگے ای انقاد الامر جو اللہ کے حکم کے آگے جھکے مسلمان ہو گئے وخص الوجہ چہرے کو خاص کیا گیا لأنہ اشرف الاعضاء کیونکہ تمام اعضاء میں اشرف ہوتا ہے سب سے بزرگ اور بلند ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء تو بدرجہ اولا یعنی جو اپنے چہرے کو جھکا دیا یعنی پورے وجود کو جھکانا مراد ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا یعنی مسلمان ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوں گا وہ محسن جبکہ وہ محسن ہو یعنی موحد ہو ایک خدا کو ماننے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے اس کے رب کے پاس ای ثواب و عمل ہی الجنہ یعنی اس کے عمل کا ثواب اور وہ جنت ہے ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے آخرت میں وقالت الیہود اور یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء نصارہ کسی معتبر چیز پر قائم نہیں ہے معتدن بھی قابل اعتبار قابل شمار وکفرت بعیسیٰ اور وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یہودی وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا لیست الیہود یہودی کسی چیز پر نہیں ہے معتدن بھی جس کا شمار کیا جا سکے وکفرت بموسیٰ اور نصارہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کی وہم ای الفریقان یتلون الکتاب جبکہ وہ دونوں یعنی دو جماعتیں بھی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی المنزلہ علیہم جو ان پر نازل کی گئی وفی کتاب الیہودی اور یہودیوں کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے وفی کتاب النصارى اور عیسائیوں کی کتاب میں تصدیق موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے اور یہ جملہ حال ہے اس حال میں کہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں کذالک اسی طرح جس طرح ان لوگوں نے کہا قال الذین کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے یعنی مشرکین نے عرب میں سے اور دوسرے لوگوں میں سے مثل قولہم انہی کی بات کی طرح بیان لمعنی ذالک اس کے معنی کو بیان کرنا ہے برائے ای قالو یعنی ان لوگوں نے کہا لکل ذی دین ہر دین والے سے کیا بولے دین والے کے بارے میں لیسوا علی شیء یہ لوگ کسی چیز پر قائم نہیں ہیں فاللہ یحکم بینہم بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کرتے تھے من امر الدین دین کے معاملے میں فیدخل المحق الجنت والمبطل النار بس وہ حق پرست کو حق والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور باطل پرست کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا ومن اظلم ای لا احد اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ بالصلاة والتسبیح وسعى فی خرابها بالہدم او التعطیل نزلت اخبارا عن الروم الذین خربوا بیت المقدس او فی المشرکین لما صدوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ عن البیت اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین خبر بمعنى الامر
ای اخیفوہم بالجہاد فلا يدخلها احد آمنا لهم فی الدنیا خزی ہوان بالقتل والسبی والجزیہ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم هو النار۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، جو اللہ کے گھروں کو روک دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے سے روکے، نماز کے ذریعے و تسبیح اور تسبیح کے ذریعے، وسعی فی خرابیہ، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کریں، بالہدمی، کیسا؟ اللہ کے گھر کو گرا کر یا اس کو بیکار چھوڑ کر، معطل کر کے، یعنی اس کو مقفل کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی خبر دینے کے لیے ان رومیوں کے بارے میں جو بیت المقدس کو ویران کر دیے تھے، یا مشرکین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو روکا حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے، یعنی طواف وغیرہ کرنے نہیں دیے، عمرہ کرنے نہیں دیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ خبر ہے یہ امر کے معنی میں، یعنی تم ان کو ڈراؤ جہاد کے ذریعے، ان سے جہاد کرو، ان میں سے کوئی شخص داخل نہ ہو اس میں امن کے ساتھ۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ کیا رسوائی ہے؟ بالقتل، ہوان، ذلت ہے ان کے لیے، بالقتل یعنی ان کو قتل کیا جائے گا، والسبی، ان کو غلام بنا دیا جائے گا، والجزیہ، اور ٹیکس ان سے لیا جائے گا، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، هو النار، وہ جہنم کا عذاب۔ ونزل، اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما طعن اليہود فی نسخ القبلۃ او فی صلاۃ النافلۃ علی الراحلۃ فی سفر حیثما توجہت وللہ المشرق والمغرب ای الارض كلها لانہما ناحیتاها فاینما تولوا وجوہکم فی الصلاۃ بامرہ فثم هناک وجہ اللہ قبلته التي رضیها ان اللہ واسع یسع فضلہ کل شیء علیم بتدبیر خلقہ۔ اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما طعن الیہود، جب یہودیوں نے طعنہ دیا قبلے کے منسوخ کیے جانے کے بارے میں یا نفل نماز کے بارے میں، علی الراحلہ، سواری پر، فی سفر، سفر میں، جہاں بھی سواری رخ کرے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا، اس کے بارے میں یہ۔ اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب کی جہت ہے، یعنی تمام کی تمام زمین اللہ ہی کی ہے، کیونکہ یہ دونوں یعنی مشرق اور مغرب دونوں اس کے دو کنارے ہیں، بس تم جہاں کہیں اپنے چہروں کو پھیر لو گے نماز میں اس کے حکم سے، تو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے، اس کا قبلہ ہے جس سے وہ راضی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو، اور وہ جاننے والا ہے، جانتا ہے اپنی مخلوق کی تدبیر کو۔ وقالوا بباب ودونها ای الیہود والنصارى ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ اتخذ اللہ ولدا قال تعالی سبحانہ تنزیہا له عنہ بل له ما فی السماوات والارض ملکا وخلقا وعبیدا والملکیۃ تنافی الولادۃ وعبر بما تغلیبا لما لا يعقل کل له قانت مطیعون کل بما یراد منہ وفیہ تغلیب العاقل۔ وقالوا، قالوا واو کے ساتھ بھی پڑھیں بغیر واو کے، قالوا وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا اور ان لوگوں نے کہا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا اختیار کر لیا، اولاد کو اللہ تعالیٰ اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرما رہا سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ سب تمام چیزوں کا مالک ہے ملکیت کے اعتبار سے، وخلقاً، پیدائش کے اعتبار سے، پہلا وہ عبیدن، اور بندوں کے اعتبار سے، اور ملکیت ولادت کے منافی ہے، یعنی ملکیت ہونا، یعنی جو اللہ کی ملکیت ہوں گی وہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اور یہاں پہ لفظ ماں لے کے ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ لفظ ماں غیر عاقل کے لیے آتا ہے، تو زمین اور آسمان میں جو مخلوقات ہیں صرف غیر ذوی العقول نہیں بلکہ ذوی العقول ہے، انسان وغیرہ ہے، تو یہاں پر ماں کیوں لے گئے؟ تغلیباً لما لا يعقل، غیر ذوی العقول کو غلبہ دینے کے لیے، ان کے اعتبار سے غیر ذوی العقول کی تعداد زیادہ ہے، تمام چیزیں اللہ کی اطاعت کرنے والی ہیں۔
بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بے مثال بنانے والا ہے. ای موجدہما، یعنی ان دونوں کو ایجاد کرنے والا ہے. لا علی مثال سبقہ، سابقہ گزری ہوئی مثال پر نہیں، یعنی اللہ سے پہلے کوئی آسمان اور زمین نہیں بنایا، پہلی مرتبہ بنانے والا اللہ ہی ہے. کسی کا دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اپنی خودی سے اور اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے اللہ تعالیٰ بنایا. وَإِذَا قَضَى أَرَادَ أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کو وجود میں لانے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس سے صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ای فَهُوَ يَكُونُ، یعنی وہ چیز ہو جاتی ہے. اور ایک قرأت میں نصب کے ساتھ پڑھا گیا فَيَكُونَ، یہ جواب امر ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، ای کفار و مکہ، یعنی مکے کے کافروں نے کہا، للنبی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے، لولا ہلا یکلمنا اللہ انک رسول، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر کے ڈائریکٹ یہ بات کیوں نہیں کہہ دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی ان نشانیوں میں سے جس کی ہم خواہش کی، اعلیٰ صدقی کا، آپ کی صداقت اور حقانیت پر. کذالک، اسی طرح، کما قال ہؤلاء، جس طرح ان لوگوں نے کہا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے، من کفار الامم الماضیۃ، گزری ہوئی امتوں کے کافر کہیں، لانبیائہم، اپنے انبیاء سے، مثل قولہم، ان کی ہی طرح، من التعنت، یعنی ہٹ دھرمی کی بات، وطلب الآیات، نشانیوں کا مطالبہ کرنا، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، فی الکفر، کفر میں، انکار کرنے میں، والعناد، سرکشی کرنے میں. اس آیت میں تسلی ہے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے لیے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دی اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہے، یعلمون، جانتی ہے، کہ انہا آیات، کہ وہ نشانیاں ہیں، ویؤمنون بہا، کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. فاقتراح آیت معہا تعنت، بس اتنے نشانیوں کے ہوتے ہوئے اور کسی ایک نشانی کو مانگنا، یہ تعنت، سرکشی ہے. انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، ان لوگوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر جو آپ کی دعوت کو قبول کیے، بالجنت، جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر ہم بھیجے، نذیرن، ڈرانے والا بنا کر بھیجے ان لوگوں کو جو دعوت قبول نہیں کی، بالنار، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر ہم آپ کو بھیجے. ولا تسألوا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، النار، آگ والے، یعنی جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ای الکفار، یعنی کافروں کے بارے میں، کہ ما لہم لم یؤمنوا، کہ وہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے. انما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اور ایک قرأت میں جزم کے ساتھ پڑھا گیا تسأل کے، ولا تسأل، یعنی آپ سوال مت کیجئے جہنمیوں کے بارے میں، نہیں کے طور پہ. ولن ترضى، اور یہودی ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے، ولن نصارى، اور نہ عیسائی خوش ہوں گے، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے دین کی اتباع کریں، دینہم. قل ان ھدى اللہ هو الہدی، اے رسول اللہ فرما دیجیے بے شک اللہ کی ہدایت، اسلام ہی ہدایت ہے حقیقت، اور جو کچھ اس کے سوا ہے ضلال، گمراہی ہے. ولئن لام قسم، ولئن اتبعت اهواءهم، قسم ہے اگر آپ اتباع کریں گے ان کے خواہشات کی، ان کے وہ خواہشات، الذی یدعونک الیہ، جس کی طرف وہ آپ کو بلا رہے ہیں، فرداً بفرض محال، بعد الذی، بعد اس کے، کہ بعد اس کے، یعنی بعد اس علم کے، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آیا ہے، من الوحی، من اللہ، اللہ کی جانب سے وحی آنے کے بعد اگر آپ اتباع کریں گے، ما لک من اللہ من ولی یحفظک ولا نصیر یمنعک منہ، تو آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو آپ کو بچائے منہ، اس سے. یعنی یہ در حقیقت امت کو اس میں تنبیہ کرنا مقصد ہے. خطاب نبی سے لیکن مراد امت ہے، یعنی امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم یہودیوں کی اتباع کرو تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب اسلام کے آنے کے بعد یہودیت اور نصرانیت کو کوئی اختیار کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا. جو بھی ہدایت پانا چاہتا ہے اسلام کو قبول کرے، اسلام ہی پر قائم رہے، یہودیوں سے دوستی نہ کرے، عیسائیوں سے دوستی نہ کرے، یہودی اور عیسائیوں کے طریقے کو اختیار نہ کرے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہ مبتدا ہے. یتلونہ، وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت دی، اس کی تلاوت کے حق کی طرح، یعنی اس کو پڑھتے ہیں کما
انزلہ جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا، اور یہ جملہ حال ہو رہا ہے، اور حق کو نصب آیا ہے مصدر کی بنیاد پر، اور خبر ہے اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اس جماعت کے بارے میں، قدیموا من الحبشہ، جو حبشہ سے آئے تھے، جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ، وہ اسلم اور اسلام قبول کر لی، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا یعنی کتاب کا، المؤتى، جو عطا کی گئی ہے کتاب، بین یحرفہ، کہ اس کو بدل دے، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لمصیرہم، ان کا ٹھکانہ ہو گیا ہے اس آگ کی طرف، المؤبدۃ علیہم، جو آگ ان پر ہمیشہ رہے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں تم کو دیا ہوں، عطا کیا ہوں، وانی فضلتکم، اور تم یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام عالمین پر۔ تقدم مثلہ، اس کے مثل آیت گزر چکی ہے۔ واتقوا، اور تم ڈرو، خافوا یومن، اس دن سے ڈرو جس دن ایک نفس دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها عدل، اور اس نفس سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اس کو کوئی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو بچایا جائے گا، یمنعون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ان کو بچایا بھی نہیں جائے گا۔ واذکر، یاد کیجئے اب اس وقت کو، اذ ابتلی اختبر ابراہیم ربہ بکلمات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں کے ذریعے، ابتلا بمعنی اختبر، آزمانا، ابراہیم، اور قرات میں ابراہام بھی پڑھا گیا، ابراہام، بأوامر و نواہن، چند احکامات کے ذریعے، چند ایسی چیزوں کے ذریعے جس کا حکم دیا گیا تھا، و نواہن، چند ممنوعات چیزوں کے ذریعے بھی آزمایا اللہ تعالیٰ، چند چیزوں کا حکم دیا کرنے کا اور چند چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ کلفہ بہا، اللہ تعالیٰ ان کو مکلف بنایا اس کا۔ قیلہ، کہا گیا، ہی مناسک الحج، یہ حج کے مناسک ہے، حج کے جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیا، اس کے ذریعے ان کو آزمایا۔ وقیلہ، اور کہا گیا یہ چیزیں ہیں وہ 10 چیزیں، المضمضۃ، کلی کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا، والسواک، مسواک کرنا، وقص الشارب، مونچھ کم کرنا، وفرق الراس، مانگ نکالنا، وقلم الاظفار، ناخنوں کو تراشنا، ونتف الابط، اور بغل کے بال صاف کرنا، وحلق العانہ، زیر ناف کی صفائی کرنا، والختان، اور ختنہ کرنا، والاستنجاء، اور پیشاب کرنے کے بعد یا موشن کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرنا، طہارت۔ فاتمہن، تو انہوں نے ان تمام کلمات کو مکمل کیا، اداہن تامات، مکمل طور پر ادا کیا۔ قال تعالی لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، قدوۃ فی الدین، دین میں پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا میری اولاد کو بھی تو امام بنا دے، اولادی اجعل ائمہ، میری اولاد میں سے بھی ائمہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عہدے کو، میرا عہدہ، امامت کا جو عہدہ ہے یہ ظالمین کو نہیں ملے گا، میرا جو منصب ہے امامت کا، یہ میرا عطا کردہ امامت کا منصب یہ ظالمین کو نہیں ملے گا، الکافرین، کافروں کو، منہم، ان میں سے۔ یہ دلالت کیا اس بات پر کہ انہ ینالہ غیر الظالم، غیر ظالم، غیر کافر، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ عہدہ عطا فرما سکتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے بیت کو یعنی اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو، لوگوں کے لوٹنے کا، بار بار آنے کا مقام بنا دیا، مرجعاً، ٹھکانہ بنا دیا، یثوبون الیہ، جس کی طرف وہ لوٹ کر آئیں گے، من کل جانب، ہر کونے سے، وامنا، اور امن کا مقام بنا دیا، مأمنا لہم، ان کے لیے امن کی جگہ بنا دی، من الظلم، ظلم سے، حملوں سے، الواقعات، وہ حملے جو دوسری جگہ ہوتے ہیں، کعبے میں حملے نہیں ہوں گے۔ کان الرجل یلقا قاتل ابیہ فیہ فلا یہیجہ، آدمی اپنے والد کے قاتل سے، اپنے باپ کے قاتل سے حرم میں ملتا تھا، لیکن یہ اس کو یہ چیز برانگیختہ نہیں کرتی تھی، قتل پر نہیں ابھارتی تھی، کیونکہ حرم کا علاقہ ہے، یہاں پہ قتل کرنا حرام۔ واتخذوا ایھا الناس، اے لوگوں تم بنا لو، من مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، جہاں آپ کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر فرمائیں، اس کو بنا لو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ،
هو الحجر الذي، مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر، الذي قام علیہ، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے، عند بناء البیت، کعبۃ اللہ تعمیر فرماتے وقت، اس کو تم مصلی بنا لو، مکان الصلاۃ، نماز کی جگہ، بین تصلو، کہ تم اس کے پیچھے پڑھو، رکعت طواف، طواف کی 2 رکعت نفل نماز، وفی قرات، اور قرات میں بفتح الخاء، واتخذوا، وہ لوگ بنا لیے، فعل ماضی ہوگا وہ، وعہدنا، اور ہم نے وصیت کی، ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا، ان ای بین طاہرا، کہ تم دونوں پاک کرو، بیتیہ، میرے گھر کو، من الاوثانی، بتوں سے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور وہاں رہنے والوں کے لیے، المقیمین فی، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ یہ راکع کی جمع رکع ہے، ساجد کی جمع سجود ہے، المصلی، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل، اے میرے رب تو بنا دے، هذا بلدا آمنا، هذا المکان، اس جگہ کو بنا دے، بلدا آمنا، امن والا شہر، ذا امن، وقد اجاب اللہ دعاءہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائے، فجعلہ حرما، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو حرم بنا دیا، لا یسفک فیہ دم انسان، اس میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جاتا، ولا یظلم فیہ احد، اور اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، ولا یصاد صیدہ، اور اس کا شکار نہیں کیا جاتا، ولا یختلى خلاء، اور اس کی گھاس نہیں اکھاڑی جاتی، وارزق اہلہ من الثمرات، اے پروردگار اس مقام کے لوگوں کو رزق عطا فرما دے، من الثمرات، پھل، وقد فعل، اور اللہ تعالیٰ ایسا کیا، بنقل طائف، طائف مقام کو، علاقے کو اللہ تعالیٰ شفٹ فرما دیا ملک شام سے مکے میں، وکانا اقفرا، وہ بے آب و گیا مقام تھا، لا زرع بھی، اس میں کوئی ہریالی نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں، ولا ماء، اور کوئی پانی بھی نہیں تھا، پھل عطا فرما ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخری دن پر ایمان لائے۔ یہ بدل ہے اہلہ سے، اہلہ مبدل منہ، یہ بدل، اور ان کو خاص کی دعا میں، لہم، ان کو، موافقتاً لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی موافقت کرتے ہیں، لا ینال عہد الظالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیا تھا کہ امامت کا منصب کافروں کو نہیں ملے گا، تو آپ وہی اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس میں بھی یہ بولے کہ پھل ان لوگوں کو عطا فرما جو ایمان لائے، ایمان والوں کو عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَرْزُقُ، اور میں ان کو بھی رزق دوں گا، کفارہ جو کفر کیے، فَأُمَتِّعُ، بس میں ان کو فائدہ پہنچاؤں گا، فَأُمْتِعُهُ، تخفیف تجدید دونوں طریقے سے، دنیا میں ان کو فائدہ پہنچاؤں گا، بالرزق، رزق دے کر، قلیلاً، تھوڑی مدت حیاتی، اس کی زندگی کی مدت، ثم اضطروا، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا آخرت میں جہنم کے عذاب کی طرف اس کو پھیر دوں گا، وہ اس سے کوئی ٹھکانہ نہیں پائے گا، یعنی دنیا میں کافروں کو بھی میں رزق دوں گا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، لیکن جو کفر پر مرے گا اس کو جہنم کا سخت ترین عذاب دوں گا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو دنیا میں بھی رزق دوں گا، آخرت میں بھی میں ان کو جنت کی نعمت عطا کروں گا، اللہ کا یہ ارشاد ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ۔ وذکر، یاد کیجئے اس وقت کو آپ، اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، الاسوسا، یعنی بنیادیں، اول جدورا، یا دیواریں اٹھا رہے تھے، من البیت، خانہ کعبہ کی، یبنی، یعنی تعمیر فرما رہے تھے، یہ متعلق ہے کس کے، یرفع اس کے، وہ اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اٹھا رہے تھے، اس کا عطف ہے ابراہیم پر ہو رہا ہے، یقولان، یہ کہتے ہوئے، ربنا تقبل منا بناءنا انک انت السمیع للقول العلیم بالفعل، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہماری جانب سے ہماری اس تعمیر کو قبول فرما، بے شک تو ہی بات کو سننے والا ہے، العلیم، تو جاننے والا ہے عمل کو، ربنا وجعلنا مسلمین منقادین لک وجعل من ذریتنا
اولادنا امة جماعة مسلمة لك ومن للتبعیض وأتى به لتقدم قوله لا ينال عهد الظالمين وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عباداتنا أو حجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سأله التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب تو ہم کو بنا دے تیرے آگے جھکنے والا، اور تو ہماری اولاد میں سے بنا دے ایک ایسی جماعت کو جو تیرے آگے جھکنے والی، اور من تبعیضیہ ہے، ومن ذریتہما من، یہ من کیوں لائے؟ لتقدم قولی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گزر چکا ہے، لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ امامت کا عہدہ منصب کافروں کو نہیں ملے گا۔ وَأَرِنَا، اور تو ہمیں دکھا دے، بتا دے، علمنا، سکھا دے ہمیں، ہمارے مناسک، ہماری عبادتوں کے طریقے، او حجینا، یا حج کے طریقے بتا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی خوب توبہ کو قبول کرنے والا، خوب رحم فرمانے والا ہے۔ سألہ التوبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبہ کا سوال کیا کہ مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، مع عصمتہما، حالانکہ یہ دونوں معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ دونوں بھی نبی ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تواضعاً، کیوں کیے لوگ توبہ اللہ سے، یہ کیوں گئے؟ وتب علینا، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، عاجزی انکساری کے طور پر، وتعلیما لذریتہما، اور اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہوئے بھی توبہ کرتے تھے، تو عام امتیوں کو بدرجہ اولا کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ ربنا وبعث فیہم، ای اہل البیت، رسولا منہم من انفسہم وقد اجاب اللہ دعاءہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتک القرآن ویعلمہم الکتاب القرآن والحکمت ما فیہم من الاحکام ویزکیہم یطہرہم من الشرک انک انت العزیز الغالب الحکیم فی صنعہ ربنا وبعث، اے ہمارے رب، وبعث تو بھیج، فیہم ان میں، اے اہل البیت، بیت اللہ کے پاس جو رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں بھیج، اے اللہ تو ان میں بھیج، مکے والوں میں بھیج، رسولا منہم، انہی میں سے ایک باعظمت رسول کو بھیج دے، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمایا، بمحمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بھیج کر، یتلو علیہم، جو ان پر تلاوت کرے، آیاتی کا، تیری آیتوں کی، یعنی قرآن کی، ویعلمہم الکتاب، اور وہ ان کو کتاب سکھائے، القرآن، یعنی قرآن کا علم عطا کرے، والحکمت، اور احکام کی تعلیم دے، یعنی جو کچھ اس میں احکام ہے وہ بھی سکھا دے، ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کرے، من الشرک، شرک سے، انک انت العزیز، بے شک تو ہی خوب غالب ہے، الحکیم، و حکمت والا ہے، فی صنعہ، اپنی کاریگری میں، ومن، ای لا یرغب عن ملت ابراہیم فیترکها الا من سفیہ نفسہ جہل انہا مخلوقۃ للہ یجب علیہا عبادتہ او استخف بها وامتحنها وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اخْتَرْنَاهُ فِي الدُّنْيَا بِالرِّسَالَةِ وَالْخُلَّةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
الذین لهم الدرجات العلی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کے دین سے منہ نہیں پھیرتا، ان کے دین کو نہیں چھوڑتا، مگر وہی شخص جو اپنے آپ سے ناواقف ہو، بے وقوف ہو، جو نادان ہو، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑتا ہے۔ یعنی جو اس بات سے نادان ہے، ناواقف ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر واجب ہے اللہ کی عبادت کرنا، یا جو اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، حقیر، جو اپنے آپ کو حقیر یا معمولی سمجھتا ہے، وہی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب کو چھوڑتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے، فی الدنیا، دنیا میں، بالرسالتی، رسالت کے ذریعے، یعنی رسول بنا لیے ہم دنیا میں، والخلتی، اور دوست بنا لیے، اور بے شک وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے لیے بلند درجے ہیں۔ وَذْكُرْ، اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، اللہ کے آگے جھک جاؤ، انقد للہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَخْلِصْ لَهُ دِينَكَ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دو۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے آگے جھک گیا۔ وَوَصَّى، اور ایک قرات میں اوصا بھی پڑھا گیا، وَوَصَّى بِهَا بِالْمِلَّةِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيهِ، اور اسی ملت کی اور اسی دین اور مذہب کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ملت ابراہیمی کی وصیت کی اپنی اولاد کو۔ قال، انہوں نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین الاسلام، دین اسلام کو، فلا تموتن، پس تم مت مرو، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کبھی بھی اسلام کو مت چھوڑو، موت کے وقت بھی تم اسلام پر قائم رہو۔ نہا عن ترک الاسلام، اسلام کو چھوڑنے سے آپ نے روکا۔ وامر بالثبات علیہ، اور اسلام پر، دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، الی مصادفۃ الموت، موت کے آنے تک۔ ولما قال اليہود للنبی الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصى بنیہ بالیہودیۃ نزل، اور آنے والا کلام نازل ہوا جب یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے وصال کے دن، اپنی موت کے دن، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی یہودیت پر قائم رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ کلام نازل ہوا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت، حضوراً حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی۔ یہ اذ بدل ہے پہلے والے اس سے، اذ قال لبنیہ، جب کہ انہوں نے اپنے اولاد سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، بعد موتی، میری موت کے بعد۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا جو خدا ہے انہی کی ہم عبادت کریں گے۔ عد اسماعیل من الآباء تغلیب ولأن العم بمنزلۃ الابی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آبا و اجداد میں شمار کرنا، یہ تغلیباً ہے، یعنی غلبہ دینے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے آبا و اجداد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تو اسحاق علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے چچا ہونا، چچا جاتا ہے، لیکن ان کو والد کہا گیا، کیوں؟ تغلیباً، کیونکہ چچا کا درجہ والد کے برابر ہوتا ہے۔ الہ واحدن، ایک ہی خدا کی ہم عبادت کریں گے، یہ بدل ہے الہ کا سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے اپنا سر جھکائیں گے۔ ام بمعنی حمزۃ الانکار، حمزہ انکاری کے معنی میں، یعنی ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، یعنی تم حاضر نہیں تھے وقت موتی، ان کی موت کے وقت۔ فکیف تنسبون الیہ، تو تم ان کی طرف کیسے منسوب کر رہے ہیں وہ بات جو ان کی شان کی لائق نہیں۔ تل کا یہ مبتدا ہے اور اشارہ ہے یہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہم السلام کی طرف، وہ بنیہما، اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے۔
اس کو مؤنث لایا گیا خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے۔ وہ امتن ایک امت ہے، قد خلت جو گزر چکی ہے، سلفت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو وہ عمل کیے، من العمل عمل یعنی اس عمل کا بدلہ ہے جو وہ کیے۔ یہ استئناف نیا جملہ ہے بنے ولکم یہ خطاب ہے یہودیوں سے، اے یہودی تمہارے لیے اس عمل کا بدلہ ہے جو تم کیے، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون اس چیز کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے تھے، کما لا یسألون عن عملکم جیسا کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا عن عملکم تمہارے عمل کے بارے میں۔ اور یہ جملہ تاکید ہے پہلے والے جملے کی۔ وقالوا اور ان لوگوں نے کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، کونوا ھودا و نصارا تہتدوا تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، او تفصیل کے لیے ہے۔ وقائل الاول پہلی بات کے کہنے والے کون ہیں؟ یہودی ہے، مدینے کے یہودی۔ مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ تم ہدایت پاؤ گے۔ والثانی اور دوسری بات کے کہنے والے کون ہیں؟ عیسائی ہے، نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ قل لہم اے رسول اللہ ان سے فرما دیجئے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مذہب کی اتباع کریں گے، حنیفہ اس حال میں کہ وہ حق پر تھے، وہ حق کو ماننے والے تھے۔ وہ یہ حال ہے ابراہیم سے بولے یعنی مائلا عن الادیان کلیہ، حنیف سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام جو تمام مذاہب باطلہ سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف مائل ہونے والے۔ وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا اے رسول اللہ فرما دیجئے، قولوا یہ ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والوں تم کہو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، من القرآن قرآن پر ہم ایمان لائے، وما انزل اور ان چیزوں پر بھی ہم ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، من الصحف صحیفے العشر 10 صحیفے، وہ اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے اس پر بھی ہم ایمان لائے، وہ اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے، وہ یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، والاسباط اور ان کی اولاد پر بھی جو نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ اور اس پر بھی ہم ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئی تھی، من التوراۃ تورات، و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دی گئی تھی، من الانجیل انجیل اس پر بھی ایمان لائے، وما اوتی النبیون اور جو کچھ انبیاء کو چیزیں عطا کی گئیں من ربہم ان کے رب کی جانب سے سب پر ہم ایمان لائے، من الکتبی کتابیں اور نشانیاں، لا نفرق بین احد منہم ہم رسولوں میں سے نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ہم بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کل یہودی جیسا کہ یہودی تفریق کی اور عیسائی، یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکانے والوں میں سے مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ لوگ ایمان لا لیں گے، ای الیہود والنصارى یعنی یہودی اور عیسائی ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ ما مثل زائدہ ہے برا یعنی اس کے اوپر ایمان لائیں گے جس پر تم ایمان لائے تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ اعراض کریں گے اس پر ایمان لانے سے تو یقیناً وہ جھگڑے میں ہیں، خلاف معکم تمہارے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عن قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ان دشمنوں کے مقابلے میں ان کے جھگڑے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ اور وہی سننے والا ہے ان کی باتوں کو، العلیم بِأَحْوَالِهِمْ جو ان کی حالات کو جاننے والا ہے۔ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ اور اللہ تعالیٰ نبی کی مدد فرمایا، حمایت فرمایا ان کے مقابلے میں، بِقَتْلِ قُرَیظَہ قبیلہ بنی قریظہ کو اللہ تعالیٰ قتل کر دیا، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ وَنَفْيِ النَّذِيرَ اور قبیلہ بنی نذیر کو شہر بدر کر دی، وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ اور ان پر ٹیکس مقرر فرما کر، صبغۃ اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ مصدر ہے تاکید کرنے والا ہے، مصدر مؤکد لآمنا، وَنَصَبُوهُ اور اس کو جو نصب آیا بفعل مقدر ایک چھپے ہوئے فعل کی وجہ سے، ای صبغنا اللہ یعنی اللہ نے ہم کو رنگ دیا ہے، صبغۃ اللہ اپنے رنگ میں، مراد کیا ہے؟ اس کا دین ہے، اللہ اپنے دین پر ہم کو قائم رکھا، الذی فطر الناس علیہ جس دین پر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پیدا کیا، لظہور اثری کیونکہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کے صاحب پر، دین والے پر، جیسا کہ یعنی اثر کلر ظاہر ہوتا ہے کپڑے پر۔ ومن ای لا احد احسن ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون
اور اللہ سے اچھے رنگ والا کون ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، تمیز ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا مسلمانوں سے، نحن اہل الکتاب الاول، ہم پہلی کتاب والے ہیں اور ہمارا قبلہ زیادہ قدیم ہے، اور انبیاء عرب میں سے نہیں تھے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ بھی ہم میں سے ہوتے۔ تو اس وقت یہ کلام نازل ہوا۔ قل لہم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، تخاصموننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، کہ اس نے عرب میں سے ایک نبی کو منتخب فرما لی، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تُجَازُونَ بِهَا، تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَلَا يَبْعُدُ، بس یہ بات بعید نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں وہ چیز ہو جس کی وجہ سے ہم عزت کے اور اکرام اور اعزاز کے مستحق ہو جائیں، اور ہم اسی کے لیے اپنے دین اور عمل کو خالص کرنے والے ہیں۔ دونکم، نہ کہ تم، فنحن اولا بالاستفاء، تو چن لیے جانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ حمزہ انکار کے لیے یہاں پہ، اور تینوں جملے حال ہیں۔ ام تقولون، بلکہ تم کہتے ہو، بالتاء والیاء، ام یقولون ام تقولون، ان ابراہیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو ہودن، وہ یا تو یہودی تھے یا تو عیسائی تھے۔ قل لہم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجیے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت اور عیسائیت سے بری کر دیا، اللہ تعالیٰ برات قرار دیا ان کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیف اور مسلمان تھے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بقولہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا والمذکورون معہ، اور جو ان کے ساتھ ذکر کیے گئے اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہی یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، اسحاق علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام بھی یہودی اور عیسائی نہیں تھے، یہ سب مسلمان تھے۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو چھپا دے لوگوں سے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ای لا احد اظلم منہ، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، اور وہ یہودی ہے۔ کتموا شہادت اللہ، وہ اللہ کی گواہی کو چھپا دیے تورات میں، لی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جو پروف تھا، گواہی تھی، بالحنیفیت، کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، دین حق پر قائم رہنے والے اور مسلمان تھے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو یا جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ تحدید لہم، یہ ان کے لیے دھمکی ہے۔ تلک امت، وہ ایک امت ہے، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو کچھ وہ عمل کیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو کچھ تم عمل کیے، ولا تسألون، اور ان سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ تقدم مثلہ سیقول الصفحاء، یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ تو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے کلام کی برکتوں کے صدقے میں اور صاحب قرآن کے صدقے میں مولا تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام آسمانی بلاؤں زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم کو طویل زندگی عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما، دین پر قائم و دائم رکھ، نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مولا ہم کو بہراور فرما، کلام الہی کے تجلیات اور انوار سے ہم کو مالا مال فرما، اور اس کی برکتوں سے مولا عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما۔ مولا ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، ہر قسم کی وبا اور بلا سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماریوں کو دور فرما دے مولا، ہم کو صحت اور عافیت عطا فرما،
تندرستی عطا فرما، اور ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔